آج ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک بڑے دلچسپ دور کو دیکھ رہے ہیں، سلطان مراد سوم کا زمانہ۔ جی ہاں، دلچسپ اس لیے کہ یہ بے وقت عروج اور آپ کہہ سکتے ہیں اندرونی مسائل کے آغاز کا دور تھا۔ بالکل، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، ایک یوٹیوب ویڈیو ٹرانسکرپٹ، وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہاں، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھیں کہ بھئی یہ کیسے ہوا کہ سلطنت پھیل بھی رہی تھی اپنی انتہا تک، اور ساتھ ساتھ کمزور بھی ہو رہی تھی۔ ایگزیکٹلی کمزوری کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ جب وہ آئے 1574 میں تو حالات تو مستحکم تھے۔ محمد سوکلو پاشا تھے وزیر اعظم۔ اچھا، ان کی وجہ سے کافی سٹیبلٹی تھی، لیکن مراد کے اپنے دور میں چیزیں بدلنا شروع ہو گئیں۔ تو یہ تضاد بڑا زبردست ہے، باہر سے طاقت، اندر سے کھوکھلاپن۔ چلے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوا۔ تخت نشینی تو ویسے ہوئی ہوگی، روایتی انداز میں۔ جی وہ تو تھی ہی، بھائیوں کا قتل جو اس وقت کا دستور تھا۔ افسوسناک، لیکن آتے ہی انہوں نے شراب پر پابندی لگائی، والد سلیم ثانی کے برعکس۔ ہاں، یہ ایک قدم تھا، شاید ایک امیج بنانے کی کوشش، لیکن اصل طاقت کہیں اور منتقل ہو رہی تھی۔ کہاں؟ محل کے اندر، حرم میں، ان کی والدہ نور بانو سلطان اور خصوصاً ان کی بیوی صفیہ سلطان، ان کا اثر بہت بڑھ گیا۔ اچھا، تو مطلب سیاست میں حرم کی مداخلت؟ جی، اور یہیں سے ذرائع بتاتے ہیں رشوت کا کلچر شروع ہوا، بہت بری طرح پھیلا۔ رشوت؟ یعنی عہدے پیسوں پر ملنے لگے، قابلیت نہیں؟ بالکل، فوجی، انتظامی، یہاں تک کہ عدالتی عہدے بھی۔ کہا جاتا ہے کہ خود سلطان بھی اس میں کسی نہ کسی طرح ملوث تھے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، اور اس کا اثر فوج پر بھی پڑا ہوگا پھر، جو تیمار سسٹم تھا جاگیرداری والا۔ یقیناً پڑا، اس میں بھی خرابیاں آئیں، نااہل لوگ فوج میں آنے لگے، یہ سب جڑا ہوا تھا۔ اور پھر 1578 میں وہ جو تجربہ کار وزیر اعظم تھے سکلو پاشا، ان کا قتل ہو گیا۔ آپ نے شروع میں ان کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، ان کا قتل ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ ایک طرح سے سسٹم کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کے بعد تو سیاسی عدم استحکام بہت بڑھ گیا۔ کتنا بڑھ گیا؟ آپ اندازہ کریں کہ اگلے کچھ ہی سالوں میں کوئی 10 کے قریب وزرائے اعظم آئے اور گئے۔ مسلسل تبدیلی، یہ خود کمزوری کی نشانی تھی۔ یہ تو ہوئی اندر کی کہانی، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ اسی دوران باہر سلطنت پھیل رہی تھی۔ ایران کے ساتھ جنگ کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ جی ہاں، یہ اس دور کا سب سے نمایاں مثبت پہلو ہے۔ صفویوں کے ساتھ ایک لمبی جنگ چلی، 1578 سے 1590 تک۔ اور اس میں عثمانیوں کو کامیابی ملی۔ بہت بڑی کامیابی۔ لالا مصطفیٰ پاشا، عثمان پاشا، ان کی قیادت میں بڑی جنگیں جیتیں۔ چلدر کی جنگ، مشالک کی جنگ۔ کون کون سے علاقے قبضے میں آئے؟ جارجیا، شیروان، داغستان، آذربائیجان، یہاں تک کہ تبریز، جو صفویوں کا پرانا دارالحکومت تھا، وہ بھی لے لیا۔ گنجا بھی۔ واہ! اور پھر 1590 میں معاہدہ ہوا، استنبول معاہدہ یا فرہاد پاشا معاہدہ؟ بالکل، اس معاہدے نے تو جیسے عثمانیوں کی جیت پر مہر لگا دی۔ صفویوں نے بہت بڑے علاقے دے دیے۔ اچھا؟ جی، اور عثمانی سلطان کی برتری مانی۔ اور ایک اور اہم بات، انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ پہلے 3 خلفاء کے خلاف تبرہ بازی نہیں کریں گے۔ یہ عثمانیوں کے لیے ایک بڑی، آپ کہہ لیں، سیاسی اور مذہبی فتح تھی۔ یہ تو مشرق کی بات ہوئی۔ مغرب میں مراکش کا بھی کچھ ذکر ملتا ہے؟ ہاں، مراکش کا معاملہ بھی دلچسپ ہے۔ وہاں براہ راست قبضہ تو نہیں کیا، لیکن اثر و رسوخ بڑھایا۔ جی، وہاں کی اندرونی سیاست میں مداخلت کی۔ پرتگال اور اسپین کے حمایت یافتہ حکمران کے بجائے اپنے بندے عبد الملک کو تخت پر بٹھایا۔ تو مراکش بھی عثمانی اثر میں آ گیا؟ مضبوطی سے۔ باقاعدہ صوبہ نہیں تھا، لیکن عثمانی اثر بہت گہرا ہو گیا۔ وہاں حکومت کا طریقہ بھی عثمانی طرز پر ڈھلنے لگا۔ یہ شاید شمالی افریقہ میں عثمانی اثر کی انتہا تھی۔ تو ایک طرف یہ وسیع سلطنت، کامیابیاں، لیکن آپ نے شروع میں زوال کے آثار کی بات کی تھی، وہ کہاں نظر آ رہے تھے؟ سب سے بڑا اشارہ تو فوج کی طرف سے آیا، ینیچیری۔ اچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے بغاوتیں کی 1589 میں، پھر 1591 میں۔ وجہ؟ تنخواہیں ٹھیک نہیں مل رہی تھی، سکوں میں چاندی کم تھی، مطلب قدر کم تھی، اور ادائیگی میں دیر بھی ہو رہی تھی۔ اور سلطان نے کیا کیا؟ مجبوراً ان کے مطالبات ماننے پڑے۔
یہ بہت بڑی بات تھی، سلطان کا اپنی ہی ایلیٹ فوج کے سامنے جھک جانا۔ یہ اختیار کی کمزوری دکھاتا ہے۔ یہ تو واقعی کمزوری کی علامت ہے۔ کیا یہ بے چینی صرف ینیچیری تک تھی؟ نہیں، یہ پھیل رہی تھی۔ استنبول میں ہی ینیچیری اور سپاہی دستوں میں لڑائیاں ہوئیں۔ صوبوں میں تو حالات اور خراب تھے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جو گورنر رشوت دے کر آیا تھا وہ کیا کرے گا؟ وہ عوام سے پیسہ نچوڑے گا نا اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے۔ ظلم بڑھ رہا تھا، بد انتظامیہ عام تھی۔ اور اسی ماحول میں یورپ میں بھی جنگ شروع ہو گئی، آسٹریا کے ساتھ؟ جی، 1593 میں طویل جنگ کہتے ہیں اسے۔ شروع میں تو کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر سیسک میں شکست ہوئی، حالات بگڑنے لگے۔ اور بھی کچھ؟ ہاں، 1594 میں والاچیا، مالدوویا، ٹرانسلوینیا جو باجگزار ریاستیں تھیں انہوں نے بھی بغاوت کر دی۔ مطلب مسائل ہر طرف سے آ رہے تھے۔ یہ واقعی، جیسا آپ نے شروع میں کہا، ایک بڑا متضاد دور ہے۔ ایک طرف تاریخ کی سب سے بڑی سرحدیں تبریز سے مراکش تک اثر، اور دوسری طرف دارالحکومت میں فوج باغی، صوبوں میں بدنظامی، انتظامیہ میں رشوت۔ تو خلاصہ کیا ہے اس دور کا؟ خلاصہ یہی ہے کہ مراد سوم کا دور عثمانی تاریخ کا ایک انتہائی پیچیدہ باب ہے۔ بیرونی چمک دمک کے پیچھے اندرونی کمزوریوں کے سائے تھے۔ فتوحات اپنی جگہ، لیکن رشوت، حرم کی سیاست اور فوجی نظم و ضبط کی کمی، یہ وہ چیزیں تھیں جو مستقبل کے زوال کی بنیاد بنی۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ دور سلطنت کے زوال سے پہلے کی بس ایک خوبصورت خزاں تھی؟ مطلب زوال تو ہونا ہی تھا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کیا اس وقت بھی ان فتوحات کے باوجود خرابی اتنی گہری ہو چکی تھی کہ واپسی ممکن نہیں تھی؟ یا اگر کوئی مضبوط حکمران آتا، اصلاحات کرتا، تو کیا تاریخ بدل سکتی تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو ذرائع ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔